ایک آدمی نے اپنے ہزاروں فوجوں کے سامنے حکم دیا کہ جا کر تمام جہاز جلا دو۔ سب فوجی حیران ہو گئے کہ یہ کیا پاگل پن ہے، اب ہم واپس کیسے جائیں گے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اب صرف دو راستے ہیں، یا تو یہ ملک فتح کرو اور یا یہی مر جاؤ۔ اور یہ فیصلہ اتنا زبردست تھا کہ اس کے بعد اس فوج نے یورپ میں 800 سال تک حکومت کی۔ لیکن یہ شخص کون تھا؟ طارق بن زیاد۔ یہ کہانی آج سے 1300 سال پہلے شروع ہوتی ہے۔ اس وقت مسلمان پوری دنیا میں پھیل رہے تھے، مشرق میں ہندوستان تک پہنچ چکے تھے اور مغرب میں شمالی افریقہ فتح کر چکے تھے۔ اب ان کے سامنے صرف ایک چیلنج باقی تھا، یورپ۔ لیکن یورپ اور افریقہ کے درمیان سمندر تھا، اور سمندر کی اس پار اسپین میں ایک بہت طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام تھا راڈرک۔ اس کے پاس لاکھوں کی فوج تھی اور اس کا خیال تھا کہ کوئی بھی اس کے ملک پر حملہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس وقت شمالی افریقہ میں ایک مسلمان کمانڈر موسیٰ بن نصیر بیٹھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اسپین پر عوام میں بہت ظلم ہو رہا ہے۔ عیسائی پادری لوگوں کو تنگ کرتے تھے، یہودیوں پر ظلم ہوتا تھا اور غریب کسانوں سے بہت زیادہ ٹیکس لیا جاتا تھا۔ تو موسیٰ بن نصیر نے سوچا کہ اگر ہم وہاں جائیں تو لوگ ہمارا ساتھ دیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سمندر پار کرنا آسان نہیں تھا، تو اس لیے اس نے پہلے ایک چھوٹی سی فوج بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اب سوال یہ تھا کہ اس مشکل مشن کا قیادت کون کرے گا؟ موسیٰ بن نصیر کے پاس بہت ساری تجربہ کار جرنیل تھے، لیکن اس نے ایک نوجوان آدمی کا انتخاب کیا جس کا نام تھا طارق بن زیاد۔ یہ آدمی بربر قبیلے سے تھا اور اس نے پہلے کبھی اتنی بڑی فوج کی قیادت نہیں کی تھی۔ لیکن موسیٰ بن نصیر نے اس میں کچھ خاص دیکھا تھا۔ طارق میں بے پناہ حوصلہ تھا اور وہ کسی بھی مشکل سے نہیں ڈرتا تھا۔ موسیٰ نے طارق بن زیاد کو صرف 7000 کا لشکر دیا۔ یہ فوج دیکھنے میں بہت چھوٹی لگ رہی تھی، لیکن طارق کو یقین تھا کہ اللہ کی مدد سے وہ ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے اپنی فوج کو کہا کہ ہم وہاں جا کر لوگوں کو انصاف دیں گے اور ان کے ساتھ رحم کا سلوک کریں گے۔ ہمارا مقصد صرف ملک فتح کرنا نہیں بلکہ عدل قائم کرنا ہے۔ راتوں رات طارق بن زیاد نے اپنی فوج کے ساتھ سمندر پار کیا اور اسپین کے ساحل پر اتر گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کا نام آج بھی جبل طارق ہے۔ لیکن جیسے ہی طارق کی فوج نے وہاں قدم رکھا تو انہیں احساس ہوا کہ اب وہ واقعی دشمن کے علاقے میں ہے۔ سامنے لاکھوں کی فوج ہے اور پیچھے سمندر۔ کچھ فوجی گھبرانے لگے اور کہنے لگے کہ اگر ہم ہار گئے تو ہم واپس کیسے جائیں گے؟ یہ سن کر طارق بن زیاد کو بہت غصہ آیا۔ اس نے فوری طور پر حکم دیا کہ جا کر تمام جہاز جلا دو۔ تو فوجیوں نے کہا کہ کمانڈر صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر جہاز جل گئے تو ہم واپس کیسے جائیں گے؟ طارق بن زیاد نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم واپس کیسے جائیں گے۔ اور پھر اس نے اپنی مشہور تقریر کی جو آج تک دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے مجاہدو، دیکھو دشمن تمہارے سامنے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے۔ اللہ کی قسم تمہارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، تمہارے پاس صرف صبر اور دلیری ہے۔ اور یاد رکھو کہ تم اس ملک میں عربوں کے گھوڑوں سے زیادہ یتیم ہو۔ دشمن کے پاس تمہارے مقابلے میں زیادہ تعداد، زیادہ ہتھیار ہے اور یہ ان کا اپنا ملک ہے۔ لیکن تمہارے پاس ایک چیز ہے جو ان کے پاس نہیں، اللہ پر ایمان اور موت سے بے خوفی۔ یہ تقریر سن کر پوری فوج کا جذبہ بدل گیا اور اب کسی کو واپس جانے کی فکر نہیں تھی۔ سب نے فیصلہ کر لیا کہ یا تو فتح حاصل کریں گے اور یا شہید ہو جائیں گے۔ اور یہ سن کر راڈرک بادشاہ کو بہت حیرانی ہوئی۔ اس نے کہا، یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنی ہی جہاز جلا بیٹھے؟
لیکن بادشاہ کی حیرانی اس وقت اور بھی بڑھ گئی جب اس نے دیکھا کہ یہ چھوٹی سی فوج کتنی بہادری سے لڑ رہی ہے۔ پہلے جنگ میں ہی طارق کی فوج راڈرک کے جرنیلوں کو شکست دی۔ یہ دیکھ کر اسپین کے لوگ حیران ہو۔ پھر کیا ہوا کہ جہاں بھی طارق کی فوج گئی وہاں کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، کیونکہ مسلمانوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کا مال نہیں لوٹا اور عورتوں اور بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ انہوں نے یہودیوں کو تحفظ دیا اور عیسائیوں کو اپنی مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی۔ آخر کار راڈرک خود طارق بن زیاد کے مقابلے میں آیا۔ اس کے ساتھ 1,00,000 کی فوج تھی اور طارق بن زیاد کے پاس صرف 7,000 کی فوج۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو طارق کی فوج نے ایسی بہادری دکھائی کہ دشمن کے قطاریں ٹوٹنے لگے۔ خود راڈرک بھی جنگ میں مارا گیا اور اس کی پوری فوج بھاگ گئی، اور اس طرح صرف ایک جنگ میں پورا اسپین فتح ہوا۔ اس کے بعد طارق نے موسیٰ بن نصیر کو خبر بھیجی کہ ہم نے ہسپانیہ یعنی اسپین فتح کر لیا۔ موسیٰ بن نصیر کو یقین نہیں آیا کہ اتنی جلدی کیسے فتح ہوگی۔ اس نے خود آ کر دیکھا تو واقعی پورا ملک مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ پھر دونوں نے مل کر یورپ کے اندر مزید فتوحات کی اور فرانس تک پہنچ گئے۔